ایک نماز 2 رکعت کی اس تصور سے پڑھیے جو میں بتا رہا ہوں. کھڑے ہوئیے, یہ سوچ کر کے کھڑے ہوئیے کہ میں اب جو بھی کہوں گا اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں, جیسے ایک غلام کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے, اور جو بھی میں بول رہا ہوں اللہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ وہ سن رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ اس کو رپلائی بھی کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ صرف آپ کی سنتا نہیں ہے, آپ کو جواب بھی دیتا ہے. ہماری حالت یہ ہوتی ہے, ہم جس مسجد میں لے آتے ہیں دل باہر چھوڑ کر کے آتے ہیں, کہیں دل گھر پہ چھوڑ کر کے آ گئے, دل بیوی کے پاس ہے, بچوں کے پاس ہے, کرکٹ میں لگا ہوا ہے, دوستوں کی مجلس میں لگا ہے, کاروبار میں لگا ہے, سر سجدہ کر رہے ہیں, دل دکان پہ رکھ کے آ گئے ہیں. اسی لیے تو نماز میں ہم کو مزہ نہیں آتا ہے, ہماری نمازوں میں کوالٹی نہیں ہے. نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں. ایمان والا بندہ وہ نماز میں لذت محسوس کرتا ہے. یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کو تحفے میں بھیجتا ہے, اور بھائی جب تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفے کی پیکنگ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے نا. تو نمازوں کو خوبصورت بنائیں. کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے نمازوں کو؟ خشوع سے. اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کریں. نماز جب پڑھنے کے لیے آئیں, یہ سوچ کر پڑھنے کے لیے آئیں کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا, تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے, جس کو خوش کر دینا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری ساری محنتیں, ساری تگودو کس لیے ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ماشاء اللہ بالکل صبح کے وقت اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر کے آپ سب مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ شاید اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. ہم اپنا قیمتی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, شاید اللہ راضی ہو جائے. والدین کی فرما برداری کرتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں, شاید اس سے اللہ خوش ہو جائے. الگ الگ طرح کی آرزوؤں کو مارتے ہیں, شہوتوں کو قربان کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ کو خوش کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم 2 طرح کے کام کرتے ہیں. 2 طرح کے کام ہم کو کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقیدے پر محنت. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندے سے اسی بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ ایسی زندگی گزار کے آیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. تو پہلی محنت تو ہم کو اپنے عقیدے پر اور اپنے ایمان پر کرنی ہے. جنت جانا ہے تو اس کے لیے ایمان شرط ہے. تو پہلی محنت ہم اپنے عقیدے پہ کرتے ہیں. عقیدے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا. اب اعمال کی تو ایک لمبی فہرست ہے, نیکیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, والدین کی فرما برداری نیکی ہے, بچوں کی اچھی تربیت نیکی ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا نیکی ہے, کھانا کھلانے نیکی ہے, پانی پلانا نیکی ہے. نیکیوں کی تو ایک بہت لمبی فہرست ہے. ان ساری نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نیکی کون سی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں, ایک تو ہو گیا عقیدہ. عقیدے کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا. اعمال کی نیکیوں میں سب سے اعلیٰ ترین نیکی کون سی؟ سب سے بڑا عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ ہاں, نماز. نماز اللہ کی سب سے محبوب نیکی ہے. اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز. اللہ تعالیٰ کو نماز سے محبت ہے.
اور کیونکہ اللہ کو نماز سے محبت ہے تو ایمان والے بندے کو بھی نماز سے محبت ہونی چاہیے. جو ہمارے محبوب کا محبوب ہوتا ہے وہ ہمارا بھی محبوب ہوتا ہے نا. نماز ہمارے محبوب کی محبوب ہے تو نماز ہماری بھی محبوب ہونی چاہیے. ایک ایمان والے بندے کو نماز سے محبت ہوتی ہے, اس کو نماز سے سکون ملتا ہے, نماز اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اس کے دل کی راحت ہوتی ہے, اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میرے دل کا سکون نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت بلال کو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال, بلال اذان دے کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ. اذان ہوتی ہے, ایمان والے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے حضور میں حاضری کا موقع آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مشکل ترین اوقات ہوتے تھے نا, گھبراہٹ کا عالم ہوتا تھا, کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی ٹینشن ہوتا تھا, اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ کانا اذا حدبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی, کسی فکر نے گھیر لیا ہوتا, اللہ کے نبی کیا کرتے؟ نماز کی طرف چلتے. نماز میں اللہ کے نبی کو سکون ملتا تھا, اور ایمان والے بندے کو نماز میں سکون ملتا ہے. وہ کیونکہ نماز کو اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتا ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو فیل کرتا ہے نماز میں. بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ ہاں, جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے نا, اس قربت کا, اللہ کے قریب ہونے کا احساس جب وہ محسوس کرتا ہے نا, اس کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. بھائی اللہ سے قربت سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایمان والا بندہ فیل کر کے نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہاں بھائی دیکھیے, جو لوگ اس درجے کی نماز نہ پڑھتے ہوں جہاں نماز میں مزہ آئے, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, وہ لوگ ان سے تو بہتر ہے جو نماز نہیں پڑھ رہے. بھائی نماز نہیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ جس طرح سے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ, وہ انتہا درجے کا خشوع, وہ خضوع, وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی لذت, وہ اللہ کی قربت کا احساس گرچہ نماز میں نہ ہو, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, یہی غنیمت ہے. ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو نہیں پڑھ رہے. لیکن نماز پڑھنے والوں کا ایک درجہ وہ بھی ہوتا ہے جن کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں آ گئی ہو. مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپتی ہے نا. مومن کی اور مسجد کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مچھلی اور پانی کی مثال ہے. مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے نا. ایمان والے بندے کو اگر مسجد سے محروم کر دیا جائے نا, وہ تڑپتا ہے. کووڈ میں دیکھا نا ہم نے, ہاں جب لاک ڈاؤن لگا, کتنے سارے اللہ کے بندے لاٹھیاں کھا رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں مسجد کے بغیر, رو رہے ہیں. اور منافق کی اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے پرندے اور پنجرے کی مثال ہوتی ہے. پرندے کو اگر پنجرے میں بند کر دیا جائے نا, وہ گھبراتا ہے. تو فاسق منافق کبھی مسجد میں آ بھی جائے نا, اس کا دل نہیں لگتا مسجد میں, اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے کہ ہمارے لیے بھی نماز لذت کا باعث بن جائے, نماز سے ہم کو سکون ملنے لگے. ہم بھی وہ, یعنی آپ دیکھیے حضرت علی ابن حسن ابن علی, حضرت علی کے پوتے ہیں, وہ جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے, علی ابن حسین ابن علی. وہ جب وضو بناتے تھے نا, ان کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا. تو لوگ بولتے کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وضو بناتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ جاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے تم کو پتا ہے میں کس کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, تم کو پتا ہے؟ یعنی اتنا یقین, ایمان, اور اتنا اللہ رب العالمین کی نگرانی پر اتنا کامل عقیدہ تھا ان کا نا, کہ نماز پڑھنے جاتے تو تھر تھراتے تھے, کانپتے تھے, چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا ڈر کے مارے.
تو جب یہ فیلنگ والی نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ہم جو سلف کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو آثار پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی تو انسان تھے. کیا ان کے پیروں میں درد نہیں ہوتا تھا؟ ان کو تھکان نہیں محسوس ہوتی تھی؟ وہ بھی انسان تھے، ان کے پیروں میں بھی درد ہوتا تھا، ان کو بھی تھکان محسوس ہوتی تھی. پر انہوں نے ایک چیز پالی تھی جس کو ہم کہتے ہیں نماز کی لذت. نماز کی لذت جب بندے کو مل جاتی ہے نا تو وہ پھر تو وہ پوری پوری راتیں قیام کرتے تھے. میں بعض علاقوں میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے ممبئی میں بھی لوگوں کو ایک پارے کی تراویح بھاری پڑنے لگی ہے. کہیں کہیں دیکھ رہا ہوں آدھے پاری کی تراویح ہو رہی، کہیں کہیں پاؤں پارے کی تراویح ہو رہی ہے. تراویح میں ایک پارا 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا لوگوں کو بھاری پڑنے لگا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں جب تراویح پڑھی جاتی تھی، حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کیا. کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے وہ. صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نعتمد علی العصی، اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی کہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو لاٹھی پر ٹیک لگانا پڑتا تھا. کننا نخشى علی الفطور، اتنی لمبی تراویح ہو جاتی تھی ہم ڈرتے تھے کہیں ہماری سحری نہ چھوٹ جائے، پھر بھی پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نماز کی لذت مل گئی تھی تو وہ فیلنگ والی نماز پڑھتے تھے. ہم کو نماز کیوں بھاری پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں ہے. جب نماز میں خشوع آتا ہے نا نماز میں لطف آنے لگتا ہے، ورنہ نماز بھاری پڑتی. اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن نماز بہت بھاری، نماز پڑھنا آسان نہیں. آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں روزہ رکھ لیتے ہیں، سال میں ایک بار ہی رکھنا ہے. بوڑھے ہوتے ہیں حج بھی کر کے آ جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. نماز پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے. فرمایا اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو خشوع سے نماز پڑھتے نا ان کو نماز پڑھنی بھاری نہیں پڑتی. وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے اور اللہ کے حضور میں سر بسجود ہو جاؤں، اس کے سامنے کھڑا ہوں ہاتھ باندھ کر کے، اس کے سامنے رکوع کرنے کا توفیق نصیب ہو. وہ تو انتظار میں رہتے ہیں. ایمان والے بندے کی علامت کیا بتائی گئی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ ایمان والا بندہ جو اللہ کا، جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. ایک بندہ کون ہے؟ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے مسجد میں. ایمان والے بندے کے لیے مسجد اس کا دوسرا گھر ہوتی ہے. اتنا اٹیچمنٹ اس کا مسجد کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے مسجد اس کا دوسرا گھر ہوتے. اللہ نے فرمایا المسجد بیت لکل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہوتی ہے. وہ اپنے گھر کی طرح، جیسے آدمی اپنے گھر میں آ کر کے کتنا سکون محسوس کرتا ہے. دور دراز لمبے سفر میں ہو، ساری سہولتیں میسر ہو، پھر بھی جو سکون آدمی کو اپنے گھر میں ملتا ہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتا. ایسے ہی ایمان والا بندہ جب مسجد میں آتا ہے نا اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے مسجد میں. وہ تو نماز پڑھنے آیا فجر کی، وہ جانا نہیں چاہتا مسجد چھوڑ کر کے. ہاں، وہ مسجد چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے میں مسجد میں ہی رہوں. پر کیا کرے گا؟ کاروبار ہے، زندگی کی مصروفیات ہیں، سرگرمیاں ہیں، مجبوری ہے. تو جسم تو مسجد سے لے کر کے چلا جاتا ہے، دل مسجد میں چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے. ہمارے حالات تو اس کے برعکس ہوتے ہیں. عام طور پہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم جسم مسجد میں لے آتے ہیں، دل باہر چھوڑ کر کے آتے ہیں. کہیں دل گھر پہ چھوڑ کر کے آ گئے، دل بیوی کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، کرکٹ میں لگا ہوا ہے، دوستوں کی مجلس میں لگا ہے، کاروبار میں لگا ہے، سر سجدہ کر رہے ہیں، دل دکان پہ رکھ کے آ گئے ہیں. اسی لیے تو نماز میں ہم کو مزہ نہیں آتا ہے. ہماری نمازوں میں کوالٹی نہیں ہے. نماز کی کوالٹی کو امپروو کریں. نماز کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے نا سب کی. اللہ نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو اس کی پوری نماز کا ثواب دیا جاتا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو 8واں حصہ ثواب ملتا ہے، کسی کو 9واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 7واں حصہ ملتا ہے. سب کی نماز کی کوالٹی ایک درجے کی نہیں ہوتی. کوانٹٹی ایک جیسی ہوتی ہے، کوالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. بھئی حضرت ابوبکر بھی ظہر میں 4 ہی رکعت پڑھتے تھے نا، کہ 8-10 رکعت پڑھتے تھے. فرض ظہر میں 4 رکعت وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں. تو کیا ہماری ظہر کی 4 رکعت اور حضرت ابوبکر کی ظہر کی 4 رکعت ایک جیسی ہے؟ کس چیز کا فرق ہے؟ کوالٹی کا.
نماز کی کوالٹی کو امپروو کریے. ہاں نمازیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے نمازیں بندے کی طرف سے اللہ کو پیش کیے جانے والا تحفہ ہیں. ہماری نمازیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک تحفہ، بھائی اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کو تحفہ دیتے ہیں. اب ہم حقیر فقیر غریب اللہ کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہم نمازوں کا تحفہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. ہاں یہ ہماری نمازیں روزانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ جو نماز ماشاء اللہ آپ نے پڑھی ہے یہ پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دن کے اور رات کے شفٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو عصر کے وقت اور فجر کے وقت دونوں ٹائم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. جو رات کے فرشتے تھے اور جو دن کے فرشتے، ہے نا، یہ دونوں کب جمع ہوتے ہیں؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت. اب جو ہمارے پاس فرشتے ہیں اس فجر سے ان کی شفٹ شروع ہوئی اور رات کے فرشتے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے حضور گئے. حدیث میں آتا ہے یہ فرشتے جب اللہ کے حضور پہنچتے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، پر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نمازیوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں سے ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ تعالیٰ جب ہم ان کے پاس گئے تھے عصر کی نماز کے وقت تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اب فجر میں جب ان کو چھوڑ کر کے آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. کتنے خوش نصیب ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ کہ آپ کا ذکر، آپ یہاں مسجد میں موجود ہیں اور آپ کا ذکر 7 آسمانوں پر اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اللہ ہم کو اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. یہ فضیلت کب ملے گی؟ جب اخلاص سے نماز پڑھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز تو اخلاص کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کو سب سے بھاری نماز کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. تو ایمان والا بندہ وہ نماز میں لذت محسوس کرتا ہے. یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کو تحفے میں بھیجتا ہے. اور بھائی جب تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفے کی پیکنگ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے نا. تو نمازوں کو خوبصورت بنائیں. کیسے خوبصورت بنایا جاتا ہے نمازوں کو؟ خشوع سے. اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس کریں. نماز جب پڑھنے کے لیے آئیں یہ سوچ کر پڑھنے کے لیے آئیں کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. بعض سلف کا ایک قول ہے بڑا پیارا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. بعض لوگ اس کو حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ بعض سلف کا قول ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات کرنی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ معراج پر گئے، 7 آسمانوں کے اوپر. ہاں جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو نبی تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر گئے، میں کہاں جاؤں؟ مجھے بھی تو اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا. میرا بھی کوئی غم ہے مجھے اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تقاضے کرنی ہے، فریادیں کرنی ہے، اپنی پریشانیوں کی گٹھری میں اللہ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے رسول تو 7 آسمانوں کے اوپر چلے گئے، میں کہاں جاؤں گا؟ بھائی جس سے ملاقات کرنا ہوتا ہے اس کے گھر جانا پڑتا ہے نا. تو اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو کہاں آنا پڑے گا؟ اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ المساجد بیوت اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں. یہاں آئیے، یہاں اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی آپ کی. یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ سے کچھ کہنا ہے، اللہ کو کچھ سنانا ہے، نماز پڑھیے. نماز پڑھتے حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ بھی اس کی طرف توجہ کیے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ آپ کو سنتا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ، جو بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ سن رہا ہے. ایک نماز 2 رکعت کی اس تصور سے پڑھیے جو میں بتا رہا ہوں. کھڑے ہوئیے یہ سوچ کر کے کھڑے ہوئیے کہ میں اب جو بھی کہوں گا اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں
جیسے ایک غلام کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے اور جو بھی میں بول رہا ہوں اللہ اپنی پوری توجہ کے ساتھ وہ سن رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ اس کو رپلائی بھی کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ صرف آپ کی سنتا نہیں ہے، آپ کو جواب بھی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے. الصلاۃ سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الصلاۃ بھی ہے، کہ میں نے صلاۃ کو بانٹ دیا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں. تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا ہے بندے کو. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. آپ بول رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے. کتنی خوش قسمتی ہے یہ. آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے میرے جو بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دیا. 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے آج انشاءاللہ تعالی. ہوم ورک ہے آپ کا. ابھی تو نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے نفل پڑھنا جائز نہیں. سورج طلوع ہو جائے، تھوڑا سا اونچا ہو جائے، اشراق کی نماز پڑھیے 2 رکعت انشاءاللہ اسی کیفیت کے ساتھ. پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. ہاں، اطمینان کے ساتھ، سکون سے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہماری نمازوں پر حملہ آور ہوتا ہے. وہ تو ہم کو پہلے نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، نماز سے نہیں روک پاتا تو حملہ کرتا ہے ہماری نمازوں پر، ہمارا ذہن بھٹکاتا ہے، ہماری نظریں بھٹکاتی ہے. تو شیطان سے بچا کر کے 2 رکعت نماز انشاءاللہ تعالی ایسی پڑھنی ہے. پھر آپ دیکھیں، پھر آپ کو نماز بھاری نہیں پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا تھا ان کے ہاتھ میں؟ لاٹھی تھی، عصا تھا. بول دیتے عصا ہے، بات ہو جاتی، جواب مکمل ہو جاتا. پر حضرت موسیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، انہوں نے کہا ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریاں بھی چراتا ہوں اور بہت سارے کام کرتا ہوں اس سے. علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بول دیتے عصا ہے، جواب ہو جاتا. اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ بھائی حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، یہ ایک محبت کرنے والے کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے. محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جواب دو، جلدی سے مجلس ختم ہو جائے. وہ تو چاہتا ہے مجلس طویل ہو، باتوں سے باتیں نکلیں، گفتگو ختم نہ ہو، باتیں بڑھتی رہیں، وقت بیتتا رہے اپنے محبوب کے ساتھ. اگر جلدی جلدی جواب دے دیتے تو کیا ہوتا؟ مجلس جلدی سے ختم ہو جاتی. مجلس لمبی چلے اس لیے انہوں نے جواب بھی لمبا دیا. جب آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ نماز اللہ کے ساتھ مجلس ہے، اللہ کے ساتھ میٹنگ ہے، پھر آپ بھی انشاءاللہ لمبی لمبی نماز پڑھیں گے، پھر آپ کو نماز بھاری نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے میرے بھائیوں نماز پر محنت کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، کوالٹی بڑھاؤ نماز کی، اس کے الگ الگ طریقے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے، نماز میں ہم نے توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے اللہ اکبر بولا جب تک کہ ہم کانشیس میں رہتے، اللہ اکبر بول کے جیسے ہی نیت باندھی اب ہم نماز کو آٹو پائلٹ پہ چھوڑ دیتے. زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، جو نکل رہا ہے وہ سوچ کر کے نہیں نکل رہا، ذہن کچھ اور ہے، آٹومیٹک زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، تب مزہ نہیں آئے گا نماز میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نماز میں کم از کم جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں، جو صورتیں پڑھتے ہیں، اس کے معنی آپ کو پتا ہو. جب معنی دل میں، دماغ میں جب معنی پتا ہوں گے تو دل سے بات نکلے گی نا.
دل کیوں نہیں لگتا نماز میں؟ کیونکہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. سبحان اللہ, آپ نے اللہ سے کتنی بڑی چیز مانگ لی ہے, پر آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ نے کیا مانگا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دعا استفتاح کا ترجمہ پتا ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, قل اعوذ برب الناس, کتنے لوگوں کو قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ پتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ پتا ہے؟ جتنا کم از کم جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نا, پوری نماز دعا ہے. اور دعا میں خشوع کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, پوری نماز میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں, ہم کو خود ہی نہیں پتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کتنی پیاری, کتنا پیارا ذکر ہے, ثنا ہے اللہ کی. ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہے؟ ہاں, جب ترجمہ ہی نہیں پتا تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ ٹرانسلیشن ہی نہیں پتا تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی, ایک پروگرام رکھیں کسی عالم دین کا, اور اس پروگرام کا عنوان رکھیں نماز سمجھ کر پڑھیں. اور اس میں کرنا کیا ہے انشاءاللہ, کم از کم جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سیکھنا ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں, فلاں سند کا یہ راوی اور یہ مدلس ہے اور اس نے انا کیا ہے اور یہ جمل صفین معاویہ, بڑی بڑی باتیں کریں گے. ان سے بولو التحیات کا ترجمہ سنو, نہیں آتا. میں اللہ آپ سے جمل صفین کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, آپ کی نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اپنی نماز بیسک ہے, پہلے بیسک تو کلیئر کرو. کے جی پڑھی نہیں اور ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. بیسک پہلے مضبوط کرو. نماز بیسک ہے دین کا, بنیاد ہے دین کی, اس کو اچھا کرو پہلے. ایک چیز یہ, اور دوسرا کام یہ کرنا ہے, خاص طور پہ اب رمضان آ رہا ہے نا, کوالٹی والی نماز پڑھنے کے لیے نئی نئی صورتیں اور نئے اذکار یاد کرنا انشاءاللہ تعالی. وہ 4-5 صورتیں بچپن میں اماں نے, نانی نے, دادی نے, مولی صاحب نے یاد کرا دی تھی, ساری زندگی گزر گئی, وہی 10 صورتیں, 11 نہیں ہوئی زندگی بھر. اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد آٹومیٹک جو سورت زبان پہ آتی ہے آ جاتی. شعور کے ساتھ ہم انتخاب نہیں کرتے کہ آج سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد ہی 5 صورتیں. ہر نماز ہماری سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطیناک الکوثر قل هو اللہ احد یہی ہوتا ہے. تو بھائی دنیا بھر کی معلومات حاصل کرتے ہیں. 2-4 آیتیں ہفتے میں, مہینے میں یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں. جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن کے یاد کر لیں. ہاں, جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن کے یاد کر لیں, کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے. لوگ اجنبی زبانوں کے گانے یاد کر لیتے ہیں. ممبئی میں میں نے دیکھا لوگوں کو انگلش گانے, تیلگو, ملیالم, تمل گانے یاد ہو جاتے ہیں لوگوں کو سن کر کے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے. بعض لوگ ہار مان لیتے, نہیں مجھ سے نیا قرآن یاد نہیں ہوتا. کوشش تو کریے, سنیے, بار بار دہرائیے. اب ماشاءاللہ موبائل میں ایسے ایپس آ گئے, ایک آیت کو ریپیٹ میں آپ دہرائیں گے, بار بار چلتی رہے گی, اور چلے گی تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو نئی صورتیں یاد کریں اور نئے اذکار. ہم وہی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. بھائی تسبیح اللہ رب العالمین کی بہت عظیم ہے, پر تسبیح کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی بہت ساری دعائیں سجدے میں, بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں. کبھی آپ چھوٹی سی کتاب حصن المسلم ہے کھول کر کے یاد کریں, کتنی پیاری پیاری دعائیں اس کے اندر ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کتنی پیاری پیاری دعائیں سجدے میں, پھر رکوع میں, رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. گھر بناتے ہیں تو بہت اچھی کوالٹی, کھانا لاتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کا, دودھ ایک دم اچھی کوالٹی کا, تو نماز اچھی کوالٹی کی نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ رمضان اپنا ایک ایم بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی اچھی کوالٹی والی نماز پڑھنی ہے, اپنی نماز کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک